قصص الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی آج آخری قسط ہے۔ گزشتہ قسط میں زیادہ تر احاطہ نوح علیہ السلام کی بت پرست، گستاخ، بد تہذیب اور گم کردہ راہ قوم کی طرف سے انہیں دی جانے والی بے دردانہ اظہار ثانیہ، آپ علیہ السلام کے دیگر ناموں، قرآن کریم کی مختلف آیات میں آپ علیہ السلام کے تذکرے، ان کی مشرک قوم کی طرف سے آپ علیہ السلام کو دی جانے والی اذیتوں کا، کفار مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکلیف دہ طرز عمل سے موازنہ، دنیا کی مختلف ثقافتوں کے واقع نوح علیہ السلام سے متاثر ہونے کے ذکر پر مبنی تھا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اولاد نوح علیہ السلام سے متعلق تفصیلات اور چند دیگر پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے قصہ نوح علیہ السلام کا اختتام کریں گے۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 21ویں قسط۔ روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ نے اس کو شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکی۔ ایک اور روایت ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تخت باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوقات یعنی انسان اور وحوش و طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی، اس کا نام کشتی پر سوار 80 آدمیوں کی مناسبت سے سوانین رکھا۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے انگور کی بیل لگائی۔ آپ نے اپنے بیٹے سام کے ساتھ، جنہیں بعد میں ولی عہد بنایا گیا، حضرت آدم کے تابوت کو کشتی سے نکالا اور انہیں جہاں وصیت فرمائی گئی تھی دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ کشتی سے اترنے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو زمین پر پھیل جانے اور اپنی نسل بڑھانے میں برکت دی۔ زمین کے باسی جانوروں اور پرندوں میں بھی برکت دی اور انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تابع رکھا۔ فرمایا، کھیتی کرو اور اللہ برکت دینے والا ہے، اور زمین پر پھیل جاؤ اور آپس میں نہ لڑنا، اور شیطان کی چالوں سے بچنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا اور حکم عدولی نہ کرنا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عذاب کے بعد جب ساری قوم اپنے بتوں سمیت ہلاک ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب تو مٹی کے برتن بنا، اور برتن بنانے کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب برتن بنانے لگے تو کئی دن برتن بنانے میں گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تب اللہ کی طرف سے دوسرا حکم ہوا کہ اب ان برتنوں کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں نے یہ برتن بڑی محنت اور آپ کے حکم سے بنائے تھے، اور اب آپ انہیں توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب ہمارا حکم یہی ہے کہ انہیں توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے برتن توڑ دیے، لیکن دل دکھا، کتنی محنت اور محبت سے بنائے اور اب توڑ رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، تو نے یہ برتن اپنے ہاتھوں سے ہمارے حکم کے مطابق بنائے، لیکن تجھے ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تجھ کو انہیں توڑنے کا حکم دیا تو تیرا دل دکھا۔ یہ برتن جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور ان پر محنت کی کس طرح سے بچ جائیں، لیکن تو نے یہ نہ دیکھا کہ میں نے ساری مخلوق بنائی، اور تو نے یک لفظ کہہ دیا کہ اے اللہ، زمین پر بسنے والے تمام کافروں کو ہلاک کر دے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تیری اتنا کہنے پر میں نے اپنی ساری مخلوق کو ختم کر دیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس مٹی سے تم نے برتن بنائے وہ بھی تمہاری نہیں، اور برتن اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ توڑتے ہوئے دل دکھا۔ یا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہ ہوگی؟ اپنی قوم پر نازل ہونے والے اس عذاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 40 برس زندہ رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 50 سال بعد وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔
روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سام کی اولاد گورے رنگ کی ہے، جبکہ حام کی اولاد سیاہ فام ہے۔ سام کے 5 بیٹے تھے، ہیلام، اسور، ارفکسد، الود، ارم۔ نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کا تورات میں مفصل ذکر ہے، اگرچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نام کے ساتھ نہیں آیا، اسی لیے مفسرین میں اختلاف ہے۔ جو لوگ تورات کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس کو حضرت نوح کا نافرمان لڑکا بتاتے ہیں، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا بلکہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا، برخلاف اس کے تبری میں غرق ہونے والے لڑکے کو حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا کنعان بتایا گیا ہے۔ اور حام کے متعلق لکھا ہے کہ بچنے والے 3 لڑکوں میں سے ایک تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد جب زمین تقسیم ہوئی تو حام کو مصر، سڈان، حبش کے علاقے ملے۔ کہتے ہیں نمرود بھی انہی کی نسل سے تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ حام کا غرق ہونے والا بیٹا یام یا کنعان تھا، واللہ علم۔ حام کی اولاد کے بارے میں تورات میں مذکور ہے، بنی حام یہ ہیں، کوش، مصر، فوت اور کنا۔ تیسرے بیٹے یافس کا ذکر اسی طرح ملتا ہے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکابلا اور یاجوج ماجوج تھے۔ یافس کا ایک بیٹا یوان یا یونان تھا اور اسی کے نام پر یونان ملک کا نام پڑا۔ تورات میں اولاد یافس کے بارے میں پیدائش کے باب میں ان کی اولاد کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جن کے نام ہومر، ماجو، جاور، مادی، یاجوج ماجوج، یاوان، بابل، مسک اور تیراس ہے۔ نوح کا بیٹا یام جو ایمان نہ لایا، اس کا لقب کنعان تھا، اور کنعان کی والدہ واہلہ دونوں گھر والوں سے علیحدہ رہے اور غرق ہو گئے۔ حالانکہ تورات کے سفر مذکورہ میں نوح علیہ السلام کے 3 ہی بیٹے لکھے ہیں، نیز مفسرین اسلام اس بیٹے کا نام کنعان بتاتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک کنعان حام کا بیٹا اور نوح کا پوتا تھا۔ سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی، چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامی نسل سے تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چل لی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا عابر بھی تھا، جو طوفان آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ عربوں کے فرزندان نوح میں عربوں کے ابوال ابا سام بن نوح، حبشیوں کے جد امجد حام اور رومیوں کے جد اعلیٰ یافس بن نوح ہیں۔ تورات میں مذکور ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح نے زمین پر کھیتی باڑی کی اور سب سے پہلے انگور کی بیل لگائی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں سے انگور کے گچھے توڑ کر ان کا عرق نکال کے پیا، جس کی وجہ سے آپ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور نشے کی وجہ سے برہنہ ہو گئے اور اپنے گھر آ کے پڑ گئے۔ یہاں یہ ذکر کرتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے کہ شراب سب سے پہلے حضرت نوح کے دور میں ایجاد ہوئی۔ جب کنعان یا یام نے، جو کہ حام کا بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا، اسے سام اور یافس کو اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے ایک کپڑا لیا اور الٹے پاؤں یعنی منہ پیچھے کی طرف کر کے چلتے ہوئے جا کے حضرت نوح کی برہنگی کو ڈھانکا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی اور انہیں اس واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی، تب انہوں نے یافس اور سام کو دعا دی کہ تمہاری نسل فتوحات کرے گی، قبیلوں میں رہے گی اور ان میں اضافہ ہوگا، جبکہ کنعان کو کہا کہ تمہاری نسل اولاد سام و یافس کی غلام ہوگی۔ اس نے دوسروں کو حضرت نوح علیہ السلام کی برہنگی کے بارے میں بتایا اور خود ان کا پردہ نہ رکھا۔ سید بن المسیبی کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام سے تو اقوام عرب، روم اور فارس پیدا ہوئے کہ ان سب میں خیر اور فلاح ہے۔ حام سے اقوام سوڈان، بربر و قبطی پیدا ہوئے، اور یافس سے ترک، سگالیا، یاجوج ماجوج اور منگول وغیرہ قومیں پیدا ہوئیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل اعلیٰ یعنی بلائی عراق کے باشندے سام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ ابن عباس ہی کہتے ہیں عرب، ایرانی، قبطی اور ہندوستانی بھی سام بن نوح کی اولاد ہے۔ مورخین بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ قوم جرہم وغیرہ جرہم بن اجر بن سبان بن یفتم بن یقتن بن عابر بن شلف بن رفشند بن سام بن نوح کی اولاد ہے۔ حضر الموت کے قبائل وغیرہ بھی سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ یہ ان راویوں کا قول ہے جو حضر کو بنی اسرائیل سے منسوب نہیں کرتے۔
نیز یہ کہ یقتن کا نام ہی کنان تھا۔ اس کے علاوہ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ پارسی یعنی فارسی ایرانی فارس بن ببرس بن یاسور بن سام بن نوح کی اولاد ہیں، اور جہاں تک قبطی قوم کا تعلق ہے تو وہ قبطی بن معاش بن ارم بن سام بن نوح کی نسل سے ہیں۔ اہل جزیرہ مارش بن ارم بن سام بن نوح سے ہیں، اور امالکا جنہیں تاریخ کے اوراق میں حقوس اور چرواہے بھی کہتے ہیں، یہ بھی حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ یہی وہ امالکا ہیں جنہیں امالک بھی کہا گیا ہے۔ انہی امالک نے نہ صرف مصر پر حکومت کی بلکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تب امالکیوں کی حکومت تھی، اور مدینہ النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، انہی امالکا کی حکومت تھی۔ امالکیوں سے متعلق مورخین لکھتے ہیں یہ علیق بن لوز بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ افریقہ کے مشہور بربر قبائل جن میں وہیبیا اور کتامہ شامل ہیں، یہ اگرچہ اب برابر ہیں لیکن امالکا کی اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ افریق بن قیس بن صفی بن صبا بن قطان بن عبر بن شالق بن افشاہن بن نوح کی اولاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل سے نکلتے ہی امالیت نے پہل عربی میں باتیں کی۔ عرب العربہ انہیں امالکیوں اور بنی جرہم کو کہا جانے لگا تھا۔ ناظرین محترم، واقعہ نوح کی آخری قسط اختتام پذیر ہوئی۔ آئندہ کے واقعات حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ نگہبان۔